ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتے ہیں کہ آپ کافروں کی تکذیب سے نہ گھبرائیں، کفار قریش کی تکذیب سے بالکل نہ گھبرائیں۔ ان سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان کے پاس بھی جب کوئی رسول آیا انہوں نے بھی تکذیب کی اور پیغمبر کا استہزاء کیا۔ ثم اخبر انه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دراصل ان کے دلوں کے اندر داخل ہو گئی ہے تکذیب۔ جو لوگ معاند ہوتے ہیں، مستکبر ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ہی تکذیب اور استہزاء ہوتا ہے، اور ان کا استکبار یہ ہے کہ وہ ہدایت کی اتباع نہیں کرتے۔ قال انس الحسن البصری كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، اسی طرح ان کے دلوں کے اندر شرک جو ہے نا وہ داخل ہو جاتا ہے۔ قد خلت سنت الاولین ای قد علم ما فعلت هذا كذب رسله من الهلاك والدمار وكيف انجى الله الانبیاء واتباعهم في الدنيا والآخرہ۔ اب اللہ خبر دیتی ہیں کہ دیکھیں ان سے پہلے جو گزر چکی ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے تکذیب کی ان کا انجام کیا ہوا، ہلاک اور دمار، اور کس طرح پھر اللہ نے اپنے انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ فرماتی وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ يخبر تعالی عن قوت کفرہم وعنادہم ومقابلتہم للحق۔ اب اللہ خبر دیتے ہیں ان کافروں کے بارے میں کہ ان کو جو حق سے عناد ہے اور ضد ہے، اگر ہم ان کے لیے دروازہ بھی کھول دیں یا آسمان پر بھی چلے جائیں دیکھ لیں پھر بھی کہیں گے اچھا جادو ہو گیا۔ لو فتح لهم بابا من السماء وجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك، پھر بھی تصدیق نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پر مسمرائز کر دیا گیا ہے۔ قال مجاہد الکثیر والضحاک سدت ابصارنا، یعنی ہماری آنکھیں بندی، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ وقال قتادہ عن عباس اخذت ابصارنا وقال لو فی عباس شب علینا، مشتبہ ہو گئی ہم پر چیز، اصل انما سحرنا، ہم پر جادو کیا گیا۔ وقال الكربی امیت ابصارنا وقال زید سکرت ابصارنا السکران الذی لا یعقل، ہماری آنکھوں پر تو ایسے غنودگی تھی جیسے کسی نشے والے کو ہوتی ہے اور وہ سمجھتا نہیں۔ اب آگے اللہ پاک پھر اپنے قدرت، اپنی توحید، اپنے تصرف کامل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَلَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں میں بروج، اصل میں برج کہتے ہیں محل کو، جیسے کہ یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ابراج ہیں، یہ برج فلان ہے، یہ برج فلان ہے، تو اصل برج کہتے ہیں کسی محل کو اور قلعے کو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جو ستارے ہیں ان کے لیے اللہ نے منازل معین کر دی ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پھر ستارے جو ہیں کئی قسم ہوتے ہیں، بعض ثوابت ہوتے ہیں اسی ایک ہی جگہ جمع رہتے ہیں، اور بعض متحرکہ ہوتے ہیں کہ وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا
تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً یہ 12 جو ہیں برج ہیں اور یہ منازل ہیں. اب چاند ہے مثلا، اس کا دور جو ہے وہ 28 دن میں مکمل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ 28 دن جب گزر جاتے ہیں تو آنے والی رات جو ہوتی ہے چاند چھپ جاتا ہے. اب اس کے بعد 2 دن ہیں، 29 ہے یا 30 ہے. یا چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. لیکن سورج جو ہے اس کا دور جو ہے پورا یہ ہے 360 اس کی منزلیں ہیں جو سال میں جا کے پوری ہوتی ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے اپنے بندوں پہ کہ انہوں نے تمام نظام عالم کے لیے سورج کے بجائے چاند کو ترجیح دی ہے. جتنے مثلا دین کے معاملات ہیں، حج ہے تو چاند کے اعتبار سے اس کی تاریخ ہوگی. رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو چاند کے اعتبار سے ہوگا، صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم. اسی طرح ایک عورت کی عدت وفات ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہو. اس کی عدت حیض ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہو. اسی لیے قرآن میں اس کی باقاعدہ نص ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ اللہ نے میقات مقرر کر دی ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور اسی میں حکمتیں بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کا جو دور ہے نا اس کو آدمی نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے بڑی بڑی رصد گاہوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں بیٹھ کے رصد گاہوں سے دیکھیں گے، لیکن اس میں بھی کبھی شبہ پڑ جاتا ہے، کبھی رصد گاہ نے کام صحیح نہیں کیا، کبھی کوئی اس میں ٹیکنیکل غلطی ہو گئی. لیکن چاند ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ جاہل سے جاہل بھی دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ جی یہ چاند بہت باریک ہے، پہلی کا لگتا ہے. یا چاند ہی دیکھیں اوپر آیا ہوا ہے اور بڑا موٹا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دوسری کا چاند، یعنی ایک عام جاہل بھی دیکھ لیتا ہے. اور پھر اتنے بڑے سیارات اور کواکب کا پیدا کرنا اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے کہ آسمان بنائے اور آسمانوں میں بھی پھر اللہ نے منازل مقرر کر. اور ایک ایک ستارہ جو ہے اللہ عالم اس کا کتنا بڑا مقام ہے. اور پھر اللہ نے ان ستاروں سے یہ بھی کام لیا ہے کہ زیناہا للناظرین، کہ آسمان کے ستارے دیکھنے والوں کے لیے ایک زینت ہے. اب دیکھیں نا جی، بڑے آدمی تو اپنے گھروں میں چاندنی بنا لیتے ہیں نا، غریب کیا کرے؟ وہ باہر کھڑے ہو کے اللہ کی قدرت کی چاندنی دیکھ لیں، اس کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح دوسری جگہ بھی قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، گویا کہ یہ بھی ایک دیے ہیں جو جل رہے ہیں. اسی طرح تیسرے مقام پر بھی اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی روح سے، سرکار دو جہاں کے فرمان سے صحابہ اور اسلاف نے یہ طے شدہ بات ہے کہ ستارے اور چاند جو ہیں بس ان سے 3 چیزوں کا فائدہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ زینت ہے آسمان کے لیے، اور دوسرا اس کے لیے یہ فائدہ ہے کہ رجوما للشیاطین، یہ شیطانوں کو مارنے کے لیے میزائل ہیں. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ آدمی رات کو بھٹکا ہوا ہو، بحری سمندر میں بھٹکا ہوا ہو تو ستاروں کو دیکھ کر ہی ہدایت پکڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کی تحقیق میں پڑھیں گے تو نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا جتنے لوگوں نے چاند پہ پہنچنے کی کوشش کی، مریخ پہ پہنچنے کی کوشش کی، مشتری پہ پہنچنے کی کوشش کی، ستاروں پہ کمندیں ڈال دی، نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ہوا؟
اتنا پیسہ اگر پوری دنیا کے غریبوں کو تقسیم کیا جاتا تو پوری دنیا میں کوئی غریب ہی باقی نہ رہتا، صرف اپنی اقتدار اور اپنی قوت کو دکھانے کے لیے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، یہی بات جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بھی کہی تھی۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میرے لیے ایک اونچا مینار بناؤ، میں اس کے اوپر جا کے لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میں خدا کے موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں میرا رب آسمانوں میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جھوٹ کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ وہی بات ہے کہ آج یہ بھی وہ ٹاور بنا رہے ہیں اور جناب بڑے بڑے انہوں نے اسٹیشن خلائی قائم کیے ہیں اور صواريخ بھیجے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور کریں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اور جب یہ سارا زور لگا لیتے ہیں، گاڑی فیل ہو گئی جی، گر گئی، سیٹلائٹ بھیجا تھا جی ناکام ہو گیا، اچھا جی ایک ہم نے بھیجا تھا وہ ابھی خبر ہی نہیں دے رہا کہ ہے کہاں۔ تو یہ تو ان کی بلا وجہ کی تحقیق ہے، محض دنیا کے دوسرے ملکوں پہ اپنا روب رکھنے کے لیے، ورنہ ان کو تو ابھی تک بلیک ہول کا پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ کیا چیز ہے۔ سمندر کے علاقے میں ایک ایسا مقام ہے، اللہ کی قدرت کا ایک عجوبہ ہے کہ اس ایریے میں جو چیز بھی جاتی ہے غرق ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے بحری جہاز غرق ہو گئے، پتہ نہیں وہ گئے کہاں۔ اگر ہوائی جہاز بھی اسی منطقہ کے اوپر پرواز کر رہا ہو فوراً گر جاتا ہے۔ اچھا، گرنے کے بعد بھی اس کا ڈھانچہ مل جائے، کچھ تو ملے، پتہ ہی نہیں کہ کہاں گیا۔ اللہ نے فرمایا تم تو زمین کے ایک بلیک ہول کا پتہ نہیں کر سکتے ہو اور آسمانوں کی باتیں کرتے ہو، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی۔ اس کو کہتے ہیں یہ برمودا، کہ وہ ایریا جو ہے نا وہ برمودا کہلاتا ہے ان کے نزدیک۔ اور اچھا، انہوں نے پھر ایک خصوصی ہوائی جہاز تیار کیے جن کو کیمروں سے لیس کیا اور ان کے انجن جو تھے نا 2 کے بجائے 4 رکھے، طاقت ان کی 4 گنا بڑھا دی، اور اس کے اندر اس کو بڑا لیس کر کے بھیجا کہ وہاں جا کے اس علاقے کی تصویریں لے کے آئے تاکہ ہم پتہ تو کریں کہ ہے کیا چیز۔ وہاں گئے، وہ بھی گر کے غرق ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے، نہ جہاز واپس آیا نہ رپورٹ واپس آیا۔ اس لیے صرف یاد رکھیں کہ زینۃ للسماء اور رجوما للشیاطین وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اس کے 3 فائدے ہیں۔ دیکھنے والوں کے لیے زینت ہے، شیطانوں کے لیے میزائل ہے، اور بھٹکے بھولوں کے لیے راستہ ہے کہ وہ قطب تارہ دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے اور شمال کدھر ہے اور جنوب کدھر ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ حفظناها من کل شیطان رجیم، ہر مردود شیطان سے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اصل یہ تھا کہ یہ جو شیاطین ہیں نا جی، ان کا تعلق ہوتا ہے کاہن لوگوں سے، نجومی کاہن، اور ان کے باقاعدہ خلا میں اسٹیشن تھے، انا کنا منها مقاعد للسمع، وہاں یہ بیٹھتے تھے اور جا کے سنتے تھے کہ فرشتے کیا بات کر رہے ہیں۔ اللہ جو حکم دیتے پھر فرشتے آپس میں کہتے تھے نا اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تو یہ سنتے، اور جب سن لیتے چاہے ایک بات بھی سن لیتے، وہ آ کے نجومی کے کان میں ڈال دیتے، وہ ایک کے ساتھ 100 جھوٹ بھی گھڑ دیتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ عالم الغیب ہے، دیکھیں غیب کی خبر دے رہا ہے۔ تو جب میرے آقا کی بعثت ہوئی سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب وہ ابلیس کو جا کے انہوں نے رپورٹ کی، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو اب کام ٹھپ ہو گیا، وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، ہم کوشش کرتے ہیں سننے کی تو میزائل ہماری انتظار میں ہوتا ہے، فوراً نکلتا ہے، تو ہمارے جن کو لگتا ہے یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ ابلیس کہنے لگا اچھا ایسی بات ہے، اِنَّا لَا نَدْرِي الشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، یہ کہتے ہیں نا جن خبر دیتے ہیں، جنوں کا باپ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں واقعہ کیا ہو گیا،
یہ حادثہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ عالم، اس عالم کی اللہ بھلائی چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے حکم دیا کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور رپورٹ کرو کہ کوئی نئی چیز کیا پیش آئی ہے۔ تو انہوں نے آگے رپورٹ دی کہ جی وہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ان کی بعثت کے بعد یہ شدت پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ہاں سمجھ آ رہی ہے بات، باقی وجہ ہی۔ اب جو زنادقہ ہیں، فرق باطلہ ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ستارے تو حضور سے پہلے بھی ٹوٹتے تھے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ شہاب ثاقب ہے، ستارہ ٹوٹ کے اس کو لگتا ہے، یہ تو پہلے بھی ٹوٹتے تھے۔ اچھا حضور کی وفات کے بعد بھی ٹوٹ رہے ہیں، تو اس کا حضور سے کیا تعلق ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کچھ اجرام ارضی جو ہیں وہ شدت گرمی سے جب جا کے سورج کے اجرام شمسی سے ٹکراتے ہیں، وہاں سے ایک شعلہ نکلتا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ تارا گرا ہے۔ لیکن سائنس کی بات کہاں اور قرآن کی بات کہاں ہے؟ ایک دفعہ حضور کے زمانے میں بھی ستارہ ٹوٹا، اور اسی طرح چاند کو بھی گہن لگا، سورج کو بھی۔ حضور نے فرمایا تم لوگ اسلام سے پہلے کیا سمجھتے تھے کہ یہ تارے کیوں گرتے ہیں، کیوں چاند پہ گرہن لگی؟ انہوں نے کہا جی ہمارا تو یہ عقیدہ تھا لموت احد او لحیات احد، یا تو آج کوئی بڑا آدمی مر گیا اس کے غم میں چاند بھی بے نور ہو گیا، یا پھر آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے جس کی روشنی سے یہ بے نور ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو یہ سورج جو چاند جو ہیں یہ کسی کی موت کی وجہ سے اندھیرے میں نہیں آتے، نہ پیدائش کی وجہ سے۔ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا قرۂ نورانی کو میں بے نور کر سکتا ہوں، تمہاری کیا طاقت ہے؟ یخوف اللہ بہما عبادہ۔ اسی لیے حضور حکم دیتے تھے کہ جب چاند گرہن لگ جائے یا سورج گرہن لگ جائے تو فوراً نماز پڑھو، اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہو جب تک کہ وہ کھل نہ جائے۔ تو اس لیے واقعی یہ بات رہی کہ بھائی ایک ہے نظام طبعی کے تابنے ستارے کا ٹوٹنا، ایک ہے وحی کی حفاظت کے لیے ستارے کا ٹوٹنا۔ تو جب وحی محفوظ ہو گئی، اب اگر طبعی طور پر ٹوٹتے بھی ہوں تو ہمیں ان میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایسی فرمایا الا من استرق السمع، مگر جو چوری چوری بات کو سن کے چرائے، فاتبعه شهاب مبین، پھر اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی ایک ستارہ اللہ پاک آسمان سے کھلا ہوا روشن وہ آ کے اس کو جلا دیتا ہے۔ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے بچھایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں ہم نے پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ اگر ہم زمین کو نہ جماتے، زمین حرکت کرتی، تم کیسے آرام کرتے؟ یا تم کیسے کھیتی باڑی کرتے؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ زمین کو بچھا دیا پھر جمع بھی دیا۔ اس لیے فرماتی ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا ہے۔ اسی فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، بوجھ رکھے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون، اور پھر ہم نے اس سے ہر وہ چیز پیدا کی جو اللہ کے علم کے اندر معلوم ہے، اس کا وزن بھی، مقدار بھی، لون بھی، رنگ بھی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں آبادی کر کے تمہارے لیے کھانے پینے کے اسباب پیدا کر دیے۔
زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کر دیے. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کے لیے بھی پیدا کیا جن کو تم رزق نہیں دیتے ہو. جانوروں کے لیے بھی اللہ نے کہا جانوروں کو تم روٹی تو نہیں کھلاتے ہو، ان کے لیے بھی اللہ نے انتظام کر دیا کہ جیسے تمہارے لیے انتظام ہے ایسے جانوروں کے لیے بھی انتظام ہے، ان کے لیے بھی. اور پھر ہر جانور کا چارہ جو وہ کھاتا ہے وہ اس کو اللہ دیتے ہیں. اللہ کا نظام ہے، کیونکہ بعض جانور جو ہیں وہ ایک چارہ نہیں